ویر بے تحاشا غصے میں اسے بازو سے دبوچے گاڑی تک لایا تھا، گھما کر اپنے سامنے کیا۔ کیا کر رہی تھی یہاں پر؟ کیسے آ گئی؟ وہ ایسے اسے ڈانٹنے پھنکارنے میں لگا ہوا تھا جیسے ویر جانے کتنی دیر سے جانتا ہو اسے، مگر وہ جواب دینے کے بجائے رونے میں مصروف تھی۔ تو ویر نرم پڑا۔ گاڑی ڈراپ کروں؟ ابھی بھی خاموشی؟ بحری بھی ہو کیا؟ وہ پھنکارا تو اس نے آنسو بھری آنکھوں سے ایک شکایتی نظر ویر پر ڈالی۔ اب وہ ویر کو آزما رہی تھی۔ فون پر میسج رنگ ہوا۔ چاروں آدمی پکڑے جا چکے تھے۔ اچھی خبر تھی، جہاں سے بھی اس آدمی کو شہباز پکڑ کر لے جا چکا تھا، انہیں اپنے محفوظ ٹھکانے پر پہنچا دیا گیا تھا۔ اب کی بار انہیں پہلے ہی باندھا تھا انہوں نے، سو وہ کچھ نگل بھی نہیں پائے گا۔ اس کے فون میں لایا۔ گڈ، ویٹ کرو، جلد ضروری کام کر کے آتا ہوں۔ وہ بغور سامنے کھڑی اس روتی بسورتی لڑکی کو گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ فون رکھ کر وہ پھر اس لڑکی کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ اس کا قیمتی وقت ضائع کر رہی تھی۔ ویر نے سرد سی آہ بھری اور اب کی بار پھر اسے بازو سے دبوچ کر گاڑی میں تقریباً پٹھا۔ وہ پورے راستے سوسو کرتی رہی۔ جب گاڑی اس کے کاٹیج کے دروازے کے آگے رکی تو وہ بے تحاشا چونکی اور سوالیہ نظروں سے وہ ویر کی جانب دیکھا۔ ویر کو لگا جیسے وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اسے اس کے گھر کے ایڈریس کا کیسے پتہ چلا۔ میں اس دن تم لوگوں کے پیچھے ادھر سے ہی گزرا تھا، تب پتہ چلا۔ ویر نے جھوٹ بولا، جو کہ سامنے والی اچھے سے جانتی تھی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے اتری۔ سامنے ہی جینیفر پریشانی سی کھڑی تھی۔ وہ اس کے گلے لگ کر بے آواز رو دی۔ تم کہاں چلی گئی تھی نینا؟ تم تو آنٹی کی میڈیسن لینے گئی تھی نا، پھر کیا ہوا؟ وہ انگلش میں پوچھنے لگی۔ اس نے اشارہ کیا۔ میں میڈیسن لینے ہی گئی تھی، راستے میں کچھ گنڈوں نے مجھے پکڑ لیا اور زبردستی اپنے ساتھ لے گئے، پھر پیچھے کھڑے شخص نے مجھے بچایا۔ اوہ شکر ہے یہ وقت پر پہنچ گئے۔ شکریہ آپ کا۔ جینیفر نے ویر کو مخاطب کیا تو وہ چونک گیا، کیونکہ وہ بہت دیر سے کھویا کھویا سا نینا کو دیکھنے میں مصروف تھا، جو آج ریڈ فراک میں چاندی کی طرح دمک رہی تھی۔ سہما ہوا معصوم چہرہ اور پھر ویر کی جیکٹ پہنے، وہ ویر کو جانے کیوں دل کے بہت قریب لگ رہی تھی۔ اٹس اوکے، وہ نارمل ہوا۔ پلیز آپ اندر آئیں، ہم آپ کو کافی پلا کر شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ جینیفر نے بہت اصرار کیا۔ شور۔ وہ ان کے ساتھ اندر آیا۔ چھوٹا سا مگر صاف ستھرا کاٹیج تھا، چھوٹے سے لاؤنج میں بنا، بالکل قریب ہی اوپن کچن تھا۔ نینا چینج کرنے چلی گئی، تب جینیفر نے اسے ایک کمرے میں لے جا کر ایک بیمار سی عورت سے ملوایا۔ یہ نینا کی مدر ہے اور آپ سوری، مگر آپ نے اپنے بارے میں نہیں بتایا۔ میں ویر سلطان ہوں، پاکستانی ہوں اور ٹورسٹ ہوں۔ ویر نے مختصر سا اپنا تعارف کروایا۔ نینا چینج کر کے روم میں داخل ہوئی تھی، اب وہ فیروزی ڈریس میں تھی۔ آپ کا شکریہ، اس نے اشارہ کر کے جیکٹ واپس کی، جو کہ ویر نے تھام لی۔ یہ کون ہے بیٹا؟ بیڈ پر پڑے کمزور سے وجود نے ویر کے بارے میں نینا سے پوچھا۔ یہ میرے دوست ہیں ماما، انہوں نے میری مدد کی، نینا نے اشارہ کیا اور جینیفر نے ترجمہ کیا۔ دوست کے نام پر ویر نے چونک کر نینا کو دیکھا، جو جانے کیوں مگر سرخ چہرہ لیے شرما کر اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ ویر کو ایک پل بھی نہ لگا ماننے میں کہ چلے لاؤنج میں چلتے ہیں۔ جینیفر نے اشارہ کیا، وہ ان کے ساتھ لاؤنج میں آ گیا۔ وہ دونوں کچن کی جانب چلی گئیں۔ وہ نینا پلیز آئی ایم سو سوری یار، مگر مجھے بہت ضروری کام ہے، تم اپنے فرینڈ کو کافی سرو کرو، میں شام تک واپس آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر جینیفر جان بوجھ کر ان دونوں کو تنہا چھوڑ کر باہر جانے لگی۔ نینا نے سر ہلا کے اسے جانے کا کہا تو وہ ویر سے بھی گڈ بائی کہتی چلی گئی۔ اب وہ بیٹھا فرصت سے نینا میڈم کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ ادھر زندگی میں پہلی بار وہ اس کی نظر سے غائب سی، بار بار پہلو بدل رہی تھی، بار بار دل کی دھڑکنیں 120 کی رفتار پکڑ لیتی۔ وہ سچ مچ کنفیوز ہو رہی تھی اور اپنی حالت پر جی بڑھ کر جھنجھلا بھی رہی تھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے کافی پھینٹ رہی تھی جب خاموش فضا میں فون کی رنگ گونجی۔ جونیئر نے پاکٹ سے فون نکال کر دیکھا، اس کے ڈیڈ ویر کا تھا۔ اس نے یس کر کے کان کو لگایا۔ فون
دعا سلام کے بعد اس نے پوچھا، یس ڈیڈ، کیا بات ہے بھائی؟ وہاں جا کر بھول ہی گئے، کہیں سچ میں حورم سلطان تو نہیں مل گئی؟ ویر نے چھیڑا۔ شازل نے گہرا مسکراتے صوفے سے ٹیک لگائی، ایک ہاتھ گنے بالوں میں پھیرا، گہری نظر سامنے موجود اس بڑی پیکر کو شدید کنفیوز ہوتے دیکھ کر بولا، ایکچولی یس ڈیڈ آئی ایم ان لو۔ اس کی بات پر نینا کے ہاتھ سے کافی کا مگ چھوٹتے چھوٹتے بچہ تھا، جبکہ وہ اب مزے سے بیٹھا کنفیس کر گیا۔ ایک ہی نظر دیکھ پائی اس جگمگاتے ڈمپل کو اور پیروں نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اے گرل ان بلو ڈریس، خوبصورت ہے، پری کی ہونے والی بہو، ٹکر کی ہے، مجھ پر ہی گئے ہو۔ آج سے 25 سال پہلے میں نے بھی تمہاری ماں کو ایک نظر میں ہی بلو ڈریس میں ہی پسند کیا تھا، ویر سکون سے بولا۔ ڈیڈ جونیئر چلایا، کہیں آپ نے ان جاسوس سمی انکل کو میرے پیچھے تو نہیں بھیجا؟ شازل نے دانت پیسے، اکبر کا سایہ، بیربل تم مجھے اکبر بول رہے ہو؟ جونیئر ویر نے اچھا خاصا مصنوعی برا منایا اور کہہ کر ضبط کیا، نہیں میں ان سمی انکل کو بیربل بول رہا ہوں۔ شازل نے پھر دانت پیسے تو ویر کہہ کر لگا کر ہنسی پڑا، ایکچولی سمی تو نہیں، پر دو اس کا بیٹا شہباز تم سے پہلے تمہارے باپ کے وفادار ہیں۔ اب شہباز سے بلواؤ، ڈریس والی لڑکی کی ڈیٹیل نکلواؤ گے تو وہ اتنی اہم بات مجھے نہیں بتائے گا۔ ویر اطمینان سے بولا، ڈیڈ دس از ناٹ فیئر، میری لائف میں کوئی پرائیویسی نام کی چیز بھی نہیں ہے۔ اس نے برا سا منہ بنایا، وہ جو منہ کے مختلف زاویے بنا کر کبھی ہنس کر کبھی ڈمپل کی نمائش کر کے باتیں کر رہا تھا، اس کا ایک ایک تاثر کسی کے دل میں حشر برپا کر رہا تھا۔ ویر نے سرد سی آہ بھری، اور مجھ سے یہی شکایت تمہارے چاچو کو بھی تھی۔ اچھا چھوڑو نا یار، تو کب لاہور لا رہی ہو اس سے پاکستان؟ ویر نے ایک اور شوشہ چھوڑا۔ ہاں، اور آپ کے خیال میں یہ سب اتنا ہی آسان ہے نا ڈیڈ؟ شازل چمک کر بولا، ابھی تو اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ اور ویر، آسان ہی ہے، اٹھا لاؤ، بعد میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ویر لاپرواہی سے بولا، ڈیڈ میں آپ کو بعد میں کال کرتا ہوں۔ نینا کو ٹریلی اپنی جانب آتا دیکھ ویر کے ارے ارے کہنے کے باوجود وہ کال کٹ کر چکا تھا۔ نینا نے ٹرے اس کی جانب بڑھائی، اس کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی، جو کہ وہ مٹھیاں بھیج کر کنٹرول کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ویر نے مگ اٹھا کر اس کی مشکل آسان کی، وہ سامنے صوفے پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ سوچا نہیں تھا یہ سب کرنا اس کے لیے جان کا عذاب بن جائے گا، سامنے بیٹھا شخص کیوں بری طرح اسے ڈسٹرب کرے گا۔ وہ اپنا مگ اٹھا کر نظریں کارپیٹ پر کرے گول گول کافی پینے لگی۔ ابھی تم نے سنا میں نے اپنے ڈیڈ سے کیا کہا؟ ویر اطمینان سے بولا، آخر سلطانز انتظار کے جھنجٹ میں نہیں پڑتے تھے، نہ انہیں انتظار کرنے کی عادت تھی۔ اس نے پہلو بدلا، وہ جو چاہتی کہ جلدی جلدی ہو، اب جب ہو رہا تھا تو اسے کیا موت آئی تھی؟ مجھے محبت ہو گئی ہے، زندگی میں پہلی بار ویر سلطان کو محبت ہو گئی ہے۔ وہ جیسے خود کو باور کروا رہا تھا۔ وہ خاموشی ہی رہی مگر سر مزید جھکا لیا۔ جاننا چاہو گی کس سے؟ ویر نے کہا تو اس نے بے احتیاط زور سے نفی میں سر ہلایا کہ اسے نہیں جانا، مگر میں بتانا چاہتا ہوں، اے میجیکل مرمیڈ گرل ان بلو ڈریس۔ وہ اطمینان سے کہتا اسے بے سکون کر گیا، کافی پی چکا تھا۔ تھینکس فار دا کافی، ابھی چلتا ہوں۔ وہ سر جھکائے بیٹھی اس فروزی جل پری پر گہری نظر ڈالتا اٹھا، اپنی جیکٹ پہنی اور پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے، ایک کارڈ نکال کر سامنے ٹیبل پر رکھا جس پر صرف ویر کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ جب مجھ پر اور میری بات پر ٹرسٹ ہو جائے تو اس نمبر پر میسج کر دینا، مجھے میری بات کا جواب مل جائے گا۔ وہ کہتا باہر کی جانب بڑھا۔ لینا نے اس کی پشت کو برا بدتمیز لوفر کہیں کا جادوگر ایڈیٹ، وہ اپنی حالت سے کوفت زدہ فنکاری اسے کوسنے لگی۔ متی کو ہوٹل میں مطلوبہ آدمی ملا تو وہ اپنے بندوق کی مدد سے اسے اٹھا لائی تھی، کسی کو کانوں خبر نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے دوسرے ٹھکانے لے گئے تو متی کا کارٹیج آ گئی، آزاد اور نمیرہ تو دوسرے سیکرٹ ٹھکانے پر ہی تھے اور پکڑے گئے آدمی کی نگرانی کر رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آئی، روز تقریباً صبح شام وہ سب گھر والے خاص کر مما اور اپنے ڈیڈ سے باتیں کیا کرتی تھی۔ اب بھی بات
کر چکی تھی فون رکھا۔ اب آدمی تو پکڑے جا چکے تھے، شاید چپ کا پتہ چل جائے اور پھر وہ جلدی سے واپس جا سکے، اور پھر میں اپنے کہے کے مطابق اس ایڈیٹ سے پھر کبھی نہیں ملوں گی۔ واپسی کا سوچتے وہ بتحاشا چونکی، کیونکہ وہ رحمی کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی سوچ رہی تھی۔ بوریت سے دل گھبرایا تو یوں ہی چہل قدمی کرتے باہر آ گئی، میرون ڈریس میں، میرون چھوٹی سی بیڑی۔ کیونکہ تم فلرٹ کے لیے نہیں، عشق کرنے کے لیے بنی ہو، جانے کیوں پر الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے، ابھر رہے تھے اور پھر معدوم ہو رہے تھے۔ وہ چہل قدمی کرتے کاٹیج سے کافی دور آبادی والی جگہ پر نکل آئی تھی۔ جب اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ میرے بارے میں سوچ رہی تھی؟ وہ اچانک سامنے آ کر بولا۔ ہاں مم، میرا مطلب نہیں۔ وہ گڑبڑائی تو وہ گہرا مسکرایا۔ نہیں، پہلا سچ تھا، دوسرا جھوٹ، تم میرے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ وہ آپ سے تم پر چلایا، اب یہاں کیا کر رہے ہیں ذرا بتانا پسند کریں گے؟ وہ اپنی حفت مٹانے کو طرح کر بولی۔ سچ بولوں کہ جھوٹ؟ عریش نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ سچ۔ تمہارے پیچھے آیا، تم نظروں سے اوجھل ہو گئے، یوں لگا دنیا اندھیر ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ محترمہ، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے، پہلی نظر نے ہی مجھے تمہاری طرف اٹریکٹ کیا تھا۔ عریش اپنی بڈی کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے سکون سے بولا۔ جانے کہ وہ اپنی طرف سے تو جھوٹ بول رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں اس کی زبان کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے جو مجھ سے ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ پٹنا تو نہیں، بلیک بیلٹ ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ تمہاری یہی بات تو مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے کہ تم اس قدر نازک اور معصوم ہونے کے باوجود بریو ہو، اور میں چاہتا ہوں ساری زندگی تم میری عزت کی حفاظت کرو۔ آخر میں وہ شرارت سے بولا تو متی کو ہنسی آئی، مگر ضبط کر گئی۔ اب پاگل ہو گئے ہیں مسٹر عریش، جا کر اپنا علاج کروائیے، وہ کہہ کر جانے لگی۔ مگر عریش اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ ہاں ہو گیا ہوں بیری، تمہارے لیے پاگل ہو گیا ہوں۔ اچھا سنو، یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے، پاکستان میں کہاں رہتا ہوں سارے ڈیٹیلز ہیں اس میں، اور میں چاہتا ہوں ایک اچھی اور بریو لڑکی کی طرح تم ہر طرف سے تسلی کر کے مجھ پر ٹرسٹ کرو، اور یہی میرا محبت کرنے کا انوکھا طریقہ ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ میری زندگی کا سوال ہے، مذاق نہیں۔ اپنا ایڈریس دو، وہیں سے میرے گھر والے تمہارے گھر رشتہ لے کر چلیں گے۔ عریش مدی کی طرف کارڈ بڑھاتے ہوئے بولا۔ اس کے ہر لفظ سے محترمہ ہل کر رہ گئی۔ مدی نے کارڈ تھام لیا اور جانے لگی۔ تم بڑی دیدہ دلیری سے، عریش نے اس کی کلائی تھامی تھی۔ وہ تل ملائی۔ وٹ دا میں صرف تمہیں چھو کر محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ کالیا میری بیری، یہ کہتے اس نے کلائی چھوڑی۔ متی نے بنا کر اپنی فراق میں موجود سیکرٹ پاکٹ سے پیپر اسپرے نکالا۔ عریش کہکا لگا کر اس سے دور بھاگا اور ہاتھ سے اس کو فلائنگ کس دی اور آنکھ ونک کی۔ کوئی بہت ہی زیادہ لوفر اور موالی قسم کے لڑکے ہو آپ۔ وہ سرخ چہرہ لیے دانت پیس کر بولی۔ میں تو سیدھا سادہ بزنس مین تھا، یہ جو کچھ بھی بول رہی ہو تم نے مجھے بنایا ہے بیری۔ وہ اطمینان سے بولا۔ قریب تو آئیں ذرا، آپ کے ہوش ٹھکانے لگا کر آپ کو دوبارہ انسان بناؤں۔ وہ چمک کر بولتی۔ پیپر اسپرے والا ہاتھ فضا میں لہرایا۔ میں اس سے نہیں ڈرتا، اور اب دیکھو خود ہی بول رہی ہو قریب آؤ، تو اگر آ گیا اس میں سراسر نقصان تمہارا ہوگا بیری۔ وہ اس سے گہرا نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ متی گڑبڑائی۔ یو ایڈیٹ۔ اب کے بار اس نے دانت پیس کر اپنی سپیڈ سینڈل اتاری تھی۔ متی کے ردِ پام کر وہ دانت نکالتا سر پر بھاگ گیا۔ پیچھے وہ اس کے تماشوں پر ہنستی چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ یہ ہنسی اسے اتنا رلائے گی کہ اس کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ آج حرم کی برتھ ڈے تھی۔ شاذل مال آیا ہوا تھا اپنی ماں کے لیے گفٹ لینے کے لیے، اور اب گفٹ شاپ میں کھڑا تھا، مگر مجال ہے جو کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ اپنے ڈیڈ سے سبقت لے جانا چاہتا تھا، جو مجال ہے اسے حرم کے معاملے میں کبھی آگے آنے دیتے تھے۔ ہر دفعہ اس کا سرپرائز پہلے سرپرائز دے کر خراب کر دیتے تھے۔ سوہانہ لیڈیز گارمنٹ کی شاپ پر کھڑی اپنے لیے ڈریس سلیکٹ کر رہی تھی کہ اس کی نظر شذین پر پڑی۔ دل نے ایک بیٹ مس کی، پرس میں سے فون نکالا اور شذین کا نمبر ڈائل کیا۔
فون رنگ ہوا تو شاہزین نے نمبر دیکھا، کچھ سوچ کر یس کر کے کان کو لگایا۔ تو کیوں نہ میڈم یس سے ہی ہیلپ لے لی جائے۔ ہیلو کدھر ہیں اب؟ سہانا نے پوچھا۔ میں تو اسٹڈی کر رہا ہوں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ ہاں اور آپ کی اسٹڈی ٹیبل کے پیچھے والی گارمنٹس شاپ پر میں شاپ کر رہی ہوں، وہ جل کر بولی۔ شاہزین کا قہقہ بے تحاشا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہی کہیں ہیں۔ اب شرافت سے بتا دے اس لیے جھوٹ بولا۔ وہ اطمینان سے بولا تو سہانا اس کی چالاکی پر اشش کر اٹھی۔ کون ہے وہ لڑکی جس کے لیے گفٹ اور کارڈ لیے جا رہے ہیں؟ ہے ایک لڑکی جسے دنیا میں میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، کل اس کا برتھ ڈے ہے، اسی لیے شاہزین نے عورت کی بجائے لڑکی جان بوجھ کر کہا، اور سہانا پر بجلی گرائی۔ دوسری طرف سانپ سونگھ گیا تھا جیسے۔ شاہزین کو بات کی سنگینی کا احساس ہوا، شاید محترمہ اس کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ حساس تھی۔ اپنی مدد کی بات کر رہا ہوں، آپ کا کیوں سانس اٹک گیا؟ شاہزین نے چہرہ ہنسی روکنے کو دانتوں تلے لب دبایا جسے وہ سامنے ہی کھڑی غصے سے گھور رہی تھی۔ آپ نے اٹکائی میری سانسیں، وہ بولی۔ رانگ، اتنا بڑا الزام نہ لگائیں مجھ معصوم پر، میں تو فون پر بات کر رہا تھا، تو روبرو بھی نہیں ہوا۔ محترمہ، وہ معصومیت سے بولا، مگر سہانا کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر حفص سے چہرہ سرخ ہوا۔ آپ بہت بڑے۔ سہانا سے بات نہیں بن رہی تھی، دانت پیس کر بولی۔ شاہزین کا قہقہ جاندار تھا۔ کیا بہت بڑے؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ بہت بڑے میسنے ہیں۔ سہانا نے اپنا حساب بے باک کرنا چاہا۔ اچھا مذاق چھوڑیے نا شاعرہ صاحبہ، میری دنیا کی سب سے خوبصورت مدر کے لیے کوئی شاعری ہی سینڈ کر دیں جو میں اس کارڈ کی زینت بناؤں، جو میری ماں کے شایان شان ہو۔ وہ مدعے پر آیا، کب دینا ہے آپ نے؟ سہانا کچھ سوچ کر بولی، رات 12 بجے۔ اوکے، میں گھر جا کر سینڈ کرتی ہوں۔ سہانا نے کہہ کر فون رکھا۔ وہ مسکرایا۔ گفٹ خرید چکا تھا اس لیے گھر آ گیا، شام تک اس نے ویٹ کیا۔ پھر میسج دوں نے اپنی جانب متوجہ کیا، کھول کر دیکھا تو واقعی نظم اس کی ماما کے شایان شایان تھی۔ اس نے کارڈ پر لکھی، اور آج تو اس نے 12 بجے کا بھی ویٹ نہیں کیا اور ڈنر کے بعد ہی اپنی ماما کو گفٹ اور کارڈ دے دیا، جس پر شامین نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ وہ ہنسا، کیا ڈیڈ، ہر مرتبہ آپ کی سبقت لے جاتے ہیں، اس مرتبہ آپ کا بیٹا بازی لے گیا۔ حرم اور شاہزین ہنستے چلے گئے۔ پھر حرم نے کارڈ کھول کر پڑھا۔ چاند کا ٹکڑا، دھوپ میں بادل، جھیل کا پانی، جون کی بارش، صبح کا تڑکا، شام کا کاجل، مہک زمین کی، رات کی رانی، نئی کہانی، پنچھی، دولت، پیسہ، کوئی نہیں ماں جیسا۔ I love you the most in the world mom۔ حرم کو اپنے بیٹے پہ بے تحاشا پیار آیا اور اس کا سارا منہ چوم ڈالا۔ یہ آج تک کا سب سے بیسٹ کارڈ تھا شاہزین، میں بہت خوش ہوں۔ حرم کے چہرے پر واقعی ایک خاص چمک تھی۔ شامین نے بھی بیٹے کا کندھا تھپتھپایا۔ تھینکس شیر، میری بیوی کو اتنی خوشی دینے کے لیے۔ مائی پلیئر ڈیڈ، وہ ذرا جھک کر بولا اور ڈھیر ساری باتیں کر کے اپنے روم میں آ گیا اور فائنلی آج اس کا نمبر ملایا، جو کہ پہلی بیل پر ریسیو کر لیا گیا۔ تھینکس میم، میری مدر بہت خوش ہوئی، بہت زیادہ۔ یقیناً ہر سال آپ اپنی مدر کو بھی ایسے ہی خوش کرتی ہوں گی۔ سہانا کو چپ لاگی۔ کیا ہوا؟ شاہزین کو فکر ہوئی۔ ہر کوئی آپ کی طرح لکی نہیں ہوتا شاہزین، اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ شاہزین الجھا۔ مطلب میری مدر کی ڈیتھ میرے بچپن میں ہی ہو گئی تھی، یہ کہہ کر وہ برداشت نہیں کر پائی اور فون رکھ کر بے تحاشا رو دی۔ شاہزین کو دلی دکھ ہوا۔ وہ شوخ اور چنچل لڑکی اپنے اندر کتنا دکھ سمیٹے بیٹھی تھی، اف، وہ بھی جانے کیوں بے چین سا ہوا۔